اصول کافی میں روایت ہے مولانا یاظر الفقی میں بھی کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین اور بے ایمان ہے. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سال مکے میں تھے، کعبہ بت خانہ تھا، وہاں پہ جواب تو دینا اللہ. میں سوال کے جواب دے رہا ہوں بھائی، پلیز. میں جب بات کروں تو میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے بات صحیح ہے، ٹھیک ہے او بھائی؟ جی جی یہی جواب ہے نا. وعدہ ہے ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہے، مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کعبہ ایک بت خانہ ہے، اتنے بتیں ہیں کہ بے حساب، چھت پہ بتیں ہیں، اندر کعبے کے اندر بتیں ہیں، ارد گرد بتیں ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں بتوں کی، سجدے کر رہے ہیں بتوں کے، وہ نظر لا رہے ہیں بتوں کے، ذبح کر رہے ہیں بتوں کے، ٹھیک ہے نا، اشعار پڑھ رہے ہیں بتوں کے، عبادت کر رہے ہیں بتوں کے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن اپنے پیغمبری کو چھپاتے ہیں، توحید کے پیغام کو بہت سال تک چھپاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے یہ اللہ کی دین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تبلیغ کا حکم آ گیا تھا اس وقت، تبلیغ کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اعلانیہ تبلیغ کا حکم اس وقت آ گیا تھا. تو یہ کام اللہ نے کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. اللہ نے اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ 3 سال تک یہ حکم تھا، ٹھیک ہے، 3 سال تک. بس اس کے بعد جو اعلانیہ حکم ہوا ہے، اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر دین کو چھپانے کا پھر سے دوسرا حکم آیا تھا. اچھا اس کا جواب میں بخاری سے دیتا ہوں کہ دین کا چھپانے کا حکم آیا تھا یا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں میرا سوال کا تو آپ جو ہاں میں وہ اس کا جواب دیتا ہوں بخاری سے. آپ ٹو دی پوائنٹ اگر میرے سوالات کا جواب دیں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوگا. میرا سوال کا اصل مقصد تھا کہ 12 ائمہ میں بالخصوص امام حسین اور امام مہدی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں؟ آپ دیکھیں میں جو جواب دوں گا اپنی مرضی سے دوں گا نا، آپ کی مرضی سے تو نہیں دینا میں نے. آپ سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، میں اس طرح جواب دوں گا جو میری مرضی ہو. میں تقیہ پر اعتراض نہیں کر رہا یار صاحب، کائنڈلی میری پوائنٹ کو آپ کیچ کیجئے نا. میں تقیہ پر اعتراض نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین اور بے ایمان ہے. آپ یہ فرمائیں کہ 12 ائمہ وہ ٹرپ آپ بچا رہے ہیں نا، مجھے پتا آپ یہاں پہ ٹرپ بچا رہے ہیں، میں اسی کو ٹرپ سے بچنے. سوال کرنے دینا آپ مجھے، کائنڈلی لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. اوکے 12 ائمہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک منٹ، انہوں نے کس وقت تقیہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں بھائی، میں اسے آپ کے سوال سمجھ گیا، اجازت دے میں جواب. میں ایک کتاب بخاری سے ایک حدیث دکھاتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بتاتا ہوں، اور اچھی طرح سے بتاؤں گا، اجازت دیں میں بتاتا ہوں. ابھی تقیہ کے متعلق یہ لوگ بہت تانے وانے کرتے ہیں شیعہ قوم پر. ملاحظہ فرمائیے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ ہے 3 سال جو شروع بعثت میں ہے، وہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. پھر یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، یہاں پہ صفحہ نمبر 50 میں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 129 ہے. اچھا یہاں پر روایت ہے، قال علی ابن الزبیر کانت عائشہ، بلے عائشہ نے کہتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومکی حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر. فرمایا کہ یا اے عائشہ اگر تیرے قوم یعنی قریش عرب یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے، یعنی یہ حدیث العہد کفر کے ساتھ حدیث العہد ہے، ابھی مسلمان ہوئے، لنقضت الکعبہ، میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لها بابین، اور کعبہ کے 2 دروازے بناتا. اچھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح تقیہ ہے اپنے مسلمان اپنے صحابہ سے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کرتا، اگر وہ کعبہ کو توڑتے بھی تو ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ، لیکن وہ بری باتیں کہتے ہیں، بے احترامی کرتے، شاید کچھ یا سامنے شاید بھی کچھ نہیں کہتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے کچھ جملے کہتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقیہ جائز ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی تقیہ جائز ہے. امام حسین علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا صلح تھا معاویہ کے ساتھ کہ معاویہ خلیفہ ہوگا اور جب یہ مر جائے گا اپنا جانشین تعین نہیں کرے گا. اگر اس وقت امام حسن علیہ السلام زندہ ہیں وہ خلیفہ بنیں گے، اور اگر امام حسن علیہ السلام زندہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام خلیفہ بنیں گے. جب معاویہ مر گیا تو مرنے سے بہت عرصہ پہلے اس نے بیعت لینا شروع کیا تھا یزید کے لیے.
اور یزید کے لیے بہت سارے صحابہ نے حیات معاویہ میں انہوں نے بیعت کیا تھا. اور امام حسین علیہ السلام سے جب معاویہ مر گیا تو مدینے کے حاکم نے بیعت مانگنا شروع کیا, تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے تاکہ وہاں پر کچھ مواقع پیش نہ آئے. مکے چلے گئے, مکے میں وہاں پہ تھے, اور وہاں پر نہ کسی کو دعوت دے رہے تھے جہاد کے لیے. یہ اہم واقعہ ہے, اچھی طرح سن لیں کہ مکے میں جب امام حسین علیہ السلام تھے تو وہ نہ کسی کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم نے اٹھنا ہے یزید کے خلاف, بلکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ عبادت خدا کے لیے آئے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس وقت جب وہ مکے میں تھے تو وہاں اس وقت کوفے سے لوگوں نے بہت ان سے کانٹیکٹ کیا, بہت لیٹرز آئے کوفے سے, اور بہت سارے ان کوفے سے جو لیٹرز آئے وہ بھیجنے والے خود بنی امیہ کے لوگ تھے کہ آپ یہاں کوفے آ جائیں, یہاں پہ لشکر آپ کا تیار ہے, ہم سب آپ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ ہمارا امام بنیے. تو امام کے لیے تقیہ واجب ہوتا ہے کس وقت تک؟ اس وقت تک اس پہ حجت تمام نہ ہو انصار کی وجہ سے. انصار اگر نصرت کریں, انصار یعنی مدد کرنے والے اگر جمع ہو جاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, تو اس وقت امام علیہ السلام کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قیام کریں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے اتنے لیٹرز آئے, ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں لیٹر آتے تھے مختلف لوگ کہ آپ آ جائیں کوفہ. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ تم وہاں کے حالات کو دیکھو. کوفہ آئے, لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام سے بیعت کیا لوگوں نے. حضرت مسلم علیہ السلام نے جب حالات دیکھی کوفے کی تو انہوں نے خط لکھا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو, یہاں لوگ انہوں نے بیعت کی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ تشریف لائیں. تو اس وقت جب دیکھیں جب لوگ نصرت کرتے ہیں تو اس وقت تقیہ حرام ہوتا ہے. جب لوگ آ جاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو اس وقت تقیہ جائز نہیں ہوتا. تقیہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے, ہیلپرز نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام وہاں سے چل پڑے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہی رویہ تھا. جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ میرے سے بیعت کرو, میں آپ کا خلیفہ ہوں. لوگ سب خود آ گئے, اصرار کرتے تھے, منتیں کرتے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں, آپ جو ہیں یہ خلافت قبول کریں, ہماری بیعت قبول کریں. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان سے انکار کرتے تھے کہ نہیں چاہیے, مجھ سے جاؤ کسی اور سے بیعت کرو. تو وہ لوگ اصرار کرتے تھے کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر لألفیت وما اخذ اللہ على العلماء لا يقار على كذب المظلوم ولا غصب الظالم لألفيت حبلها على غاربها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنز. کہ اگر حضور حاضر نہ ہوتے یعنی انصار نہ ہوتے, بیعت کرنے والے نہ ہوتے, وقیام الحجت بوجود الناصر, اور مجھ پہ حجت تمام نہ ہوتا, اور اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا کہ میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, تو میں خلافت کو چھوڑ دیتا اور تم دیکھ لیتے کہ یہ دنیا تمہاری جو ہے یہ بکری کے ناک میں جو نم ہے اس سے میرے لیے زیادہ مکروہ ہے, میرے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ انصار جب آ جاتے ہیں ایک بہت تعداد, ہزاروں کی تعداد میں, کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, تو اس وقت تقیہ حرام ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. امام مہدی علیہ السلام جب قیام کریں گے, اس وقت قیام کریں گے جب اللہ ان کو اذن دیں گے, جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس اتنے انصار ہیں کہ وہ اہل دنیا پر غلبہ کریں گے, تو اس وقت ان کے وہ قیام کریں گے, اور اس وقت ان کے لیے تقیہ حرام ہوگا. یہ آپ کا جواب ہے اختصاراً. جی جناب. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف